امام سجاد کے لیے ہے۔ آج کا یہ اہتمام کربلا کے اس عزادار کے لیے ہے جو کربلا سے کوفہ و شام تک خون کے آنسو روتا رہا اور بعد کربلا اپنے بابا کو یاد کر، اپنے بھائیوں کو یاد کر، اپنے گھر والوں کو یاد کر دیکھا ہے کائنات میں کسی ایسے کو جس کا بھائی بھی مارا جائے، جس کے بابا بھی مارے جائیں، حد ہے 6 ماہ کا بھیا بھی مارا جائے۔ عزیزوں، میں پوچھ سکتا ہوں اہتمام کرنے والے سوگواروں سے، میں گزارش ہے جو دور دراز کھڑے ہیں جلد سے جلد آ جائیں، اس لیے کہ آپ کو پرسہ پیش کرنا۔ میں پوچھ سکتا ہوں، میں تراب خانی کے ان تمام اہتمام کرنے والوں سے، یقینی طور پہ بہت محنت کیا آپ نے، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہوں گے، آپ نے اہتمام کیا، سوچے کتنا اہتمام ہے۔ ابھی تابوت کی زیارت کیا، بستر بیمار کربلا، تھوڑی دیر یہ جلوس آگے بڑھے گا، چھوٹے شہزادے کا گہوارہ، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے، جب صبح نمودار ہونے والی ہوگی اس کے قریب ایک ایک قیامت کا منظر ہوگا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ پھر اس کے بعد اس سے بھی دل نہیں بھرا کہ کربلا زائر بھی بھیجیں گے تاکہ امام سجاد کی خدمت میں جا کر کے اس بستی کا سلام تو کر کے آئیں کہ مولا ہم نے پرسے کا اہتمام کیا ہے، کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا، میرے آقا معاف کر دینا۔ میں پوچھوں گا اتنا بتاؤ کہ تم نے یہ تابوت تو اٹھا لیا تھا مولا سجاد کا، اب یہ بستر کی کیا ضرورت تھی؟ یہ شبیہ بستر بیمار کربلا کیوں؟ آواز دیں گے شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تابوت امام باقر کا اٹھانا آسان تھا، لیکن میرا وہ معصوم کربلا میں موجود تھا جس نے اپنی پھوپھیوں کو دیکھا ہے کہ کیسے بابا کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالا۔ اسی میں میری بہنوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، بھی آپ قیامت کے مصائب سننے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین میرے لیے شرف ہے، میں ان سے گزارش کرنے جا رہا ہوں علی جناب مولانا علی رضوان صاحب قبلہ سے، میری بہنوں اس موسم میں اوس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تم لے کے بیٹھی ہوئی ہو اور آپ کے سامنے یہ اتنا اہتمام ہے، یہ سب چاہنے والوں کا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع چاہنے والوں کا یہاں جمع ہے، آپ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابھی بستر آئے گا تو صرف ایک لمحے کے لیے جب مصائب سننا تو اپنے احساس کو کربلا لے کے چلنا، جب عباس فرات پہ سو گئے تھے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی تھی، کربلا میں راشیں روندی جا چکی تھی، خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئے بچے خیموں سے نکلے کیسے ہوں گے؟ اور ایسے میں ایک 4 سال کی بہن سکینہ اپنے بھائی کے ساتھ تھی جس کے رخسار پہ نیل کے نشان ابھر چکے تھے۔ میں ایک منظر پیش کر کے آپ کی خدمت میں ایک بات اور کہوں گا، آج کوئی شرم نہیں کرے گا، رونے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ماتم ہے جسے رونے نہ دیا گیا، یہ اس کا پرسہ ہے کہ جسے رلایا تو گیا مگر رونے نہ دیا گیا، اپنے بابا پہ رونا چاہتا تھا مگر رونے نہ دیا گیا۔ جب یہ بستر سامنے آئے، مصائب آپ سن رہے ہوں، اپنے احساس کو جوانوں یاد رکھنا مولا سجاد کا ماتم ہے۔ ایک منظر، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ عزیزوں، میری بہنوں، ابھی بستر برآمد ہوگا، بس ذہن میں یہ رکھنا کہ جب مولا سجاد کو شہزادی پکڑ کر کے خیمے سے جلتے ہوئے باہر نکلی ہیں تو اس سے پہلے پوچھا جا چکا تھا کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں، آبادی تھی وہ بھی امت جان کا بچانا واجب ہے۔ ایسے میں ایک 4 سال کی بہن ہے سجاد کے ساتھ جو چچا کی آغوش میں، بابا کے سینے پہ، بھائیوں کی آغوش میں رہا کرتی تھی، آج ایک اپنے مظلوم بھیا کے ساتھ چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل رہی ہے، جس نے فرات کا رخ کر کے آواز دیا ہوگا، چچا عباس پرسہ دیجیے گا، پرسے کے لیے آمادہ ہو جائیے، اس لیے قیامت کا منظر ہے۔ صرف ایک بات جو مجھے کہنی ہے، اس کے بعد میں قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں، مصائب انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، پرسہ پیش کریں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے پرسے میں۔ مولا مظلوم جب چلنے لگے تو کیا قیامت ہے ایک بی بی کے لیے، چھوٹی 4 سال کی بچی جو اپنے بابا کو رخصت کر رہی ہے، رخصت کرتے کرتے آواز دی بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ حسین نے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلا لیا، جیسے سلایا، سکینہ جو پوری رات کی جاگی ہوئی تھی، بابا کا سینہ جیسے ہی پاتی ہے سو جاتی ہے۔ حسین نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، تسلی دی، بیٹا سکینہ، بی بی صبر کرنا، بی بی صبر کرنا۔ کربلا سے شام تک کے لیے سکینہ کو آمادہ کیا۔ میں حساس غیرت دار بھائیوں کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرتے میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ مصائب سنیں اور پرسہ پیش کریں۔ اپنے بابا کے سینے سے اتری،
اپنی 4 سال کی بہنوں کو سامنے رکھنا، اپنی بہنوں کو جیسے سینے سے اتری، بیوی بابا کے سینے سے اتر کر اپنے ننھے ننھے قدم بڑھاتی ہوئی جانے لگی۔ حسین آقا دیکھ کے چیخ مار کر کے روئے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے دیکھ لیا کہ میری یہ وہ بیٹی ہے جو باپ کی زندگی میں یتیموں کی طرح چلنا سیکھ گئی۔ سکینہ نے کربلا کے بعد کوفہ و شام تک کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، بھیا کے ساتھ ساتھ رہی ہے، بھائی کی ہتھکڑیاں دیکھی، بیڑیاں دیکھی، قیدی بنی، بھیا کو دیکھتی رہی کس طریقے ستایا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں بارگاہ سرکار امام زین العابدین میں، کربلا کے اس عزادار کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ عزیزوں، پھر کہتا ہوں میری بہنوں، قیامت آنی چاہیے، سوگواروں قیامت آنی چاہیے، اس لیے کہ شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کرنا ہے۔ اور انجمن غنچہ مظلومیہ، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو اس بستر کے ساتھ ماتمی پرسہ پیش کرنا ہے۔ اپنا شہر چھوڑ کر اس سرزمین پہ آئے ہو زہرا زادیوں کو سلام کرنے کے لیے، علی کی بیٹیوں کو سلام کرنے کے لیے، مولا سجاد کا ماتم کرنے کے لیے آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، جو حضرات سامنے کھڑے ہیں اگر سمجھتے ہیں کہ بیٹھ جانا چاہیے تو بیٹھ جائیں، نہیں محسوس کرتے تو اسی جگہ کھڑے ہو کر کے آپ اس پرسے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔